ہم جو ڈرامہ شروع کرنے والے ہیں اس کا نام ہے پیر کیجے مسالی، جس کا مطلب ہے آ نائٹ سٹوری۔ اس ڈرامے میں ہیرو کا نام ماہر ہوتا ہے اور ہیروئن کا نام جان فضا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ بہت اچھا لگے گا۔ چلیں آپ سٹوری شروع کرتے ہیں۔ سٹوری شروع ہوتی ہے ترکی کے مسرور بازار سے۔ یہاں پر ہر کوئی اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بچہ رمضان پیٹا بریڈ بیچ رہا ہوتا ہے۔ اس کی نظر شوز پہ پڑتی ہے جو اس کو بہت پسند آتے ہیں، لیکن اسی وقت وہ شوز کوئی اور اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس بچے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ شوز خرید سکے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے دکان میں ایک باپ اپنے بیٹے کو شوز دلا رہا ہوتا ہے۔ وہ پھر اپنے شوز کو دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ شوز ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ان حسرت بڑی نگاہوں سے ان شوز کو دیکھتا رہتا ہے۔ بچے کی ماں دکاندار سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا 36 سائز پہنتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سے اس کا سائز دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ آدمی اس بچے کو دیکھتا ہے جو ان لوگوں کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے باہر سے۔ دیکھنے میں یہ آدمی بہت اچھا اور نرم دل لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر بچے کا باپ اسے کہتا ہے بیٹا تم خوش ہو نا اپنے نیو شوز پا کر؟ ہاں ڈیڈ میں بہت خوش ہوں۔ ماں بھی ہنسنا شروع کرتی ہے۔ بیٹا جس طرح تم آج خوش ہو، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم بھی کسی کو خوش کرو؟ تو بیٹا کہتا ہے جی ڈیڈ میں چاہتا ہوں۔ دکاندار اس آدمی سے کہتا ہے کہ سر آپ ہماری دکان پہ آئے، مجھے بہت خوشی ہے، لیکن آپ جو شوز اپنے بیٹے کو دلا رہے ہیں یہ میری طرف سے گفٹ ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے پیسے دیں۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ بچہ کھڑے ہو کر اپنے شوز کی فٹنگ چیک کرتا ہے جو کہ اس کو پرفیکٹلی فٹ ہوتے ہیں۔ پھر وہ باپ اپنے بیٹے کے پاس آتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ کیا تم وہ باہر بچے کو دیکھ رہے ہو جو باہر کھڑا ہے؟ تم جانتے ہو کہ وہ بہت غریب ہے، اس کے پاس نہ باپ ہے اور نہ ہی ماں، اور وہ یہ بریڈ بیچ کر اپنے گھر کے روزی روٹی کماتا ہے۔ اور ہاں تم یہ مت سمجھنا کہ وہ بچہ غریب اس لیے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ غریب اس لیے کیونکہ اس کے پاس باپ نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے کتنے چاہنے والے ہیں، تم غریب نہیں ہو ڈیڈ۔ پھر تو میں بالکل غریب نہیں ہوں، میرے پاس تو آپ بھی ہیں اور موم بھی ہے۔ وہ بچہ تم کیا اس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو وہ بھی ایک بچہ ہے جو اپنے گھر کی روزی روٹی کمانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے لگتا ہے، اس کے پاس جا کر اسے کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ وہ بچہ کہتا ہے میں؟ ہاں تم ہی۔ وہ اندر جاتا ہے اور اپنی بریڈ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ باپ جو ہے اس لڑکے سے کہتا ہے کہ یہاں پر بیٹھو بیٹا۔ وہ کہتا ہے کیا سچ میں؟ ہاں بیٹا تم بیٹھو ادھر۔ وہ اپنے اس کی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اپنے شوز اتار کر سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ وہ آدمی اس بچے کو بٹھاتا ہے اور اس کو شوز پہننے کے لیے کہتا ہے۔ وہ بہت خوشی خوشی شوز پہنتا ہے جو کہ اس کو پرفیکٹلی فائن ہوتے ہیں۔ پھر وہ عورت اٹھ کے اس کے پاس آتی ہے، اس بچے کو شوز پہناتی ہے، اس کو بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اٹھ کے وہ دونوں میاں بیوی کے ہاتھ چومتا ہے اور اس بچے کو گلے لگاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے رمضان کا گفٹ ہے۔ وہ بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں خوشی خوشی ہیپی فیملی کی طرح۔ عورت کہتی ہے میں گھر جا کر کبابز بناؤں گی، کباب کے ساتھ گرین چٹنی بھی بناؤں گی۔ وہ لوگ خوشی خوشی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں دکھاتے ہیں کہ پیچھے سے اس کو گولی لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، اور یہ گولی کسی نے نہیں بلکہ ایک بچے نے ماری ہوتی ہے۔ وہاں پر سب رش لگ جاتا ہے، ہر کوئی اس آدمی کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ عورت اس کا نام پکارتی ہے محمد محمد اٹھو، تمہیں کیا ہوا ہے محمد؟ وہ آدمی دکھاتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے اور اتنے میں ہی اس کی میت دکھاتے ہیں۔ یہ بندہ کوئی نارمل انسان نہیں ہوتا بلکہ ایک آفیشل ہوتا ہے۔ اس آدمی کا نام محمد یلماس ہوتا ہے اور وہ پولیس آفیسرز کا ہیڈ ہوتا ہے۔ یہاں پر دکھاتے ہیں ماں کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہوتی۔ پھر دکھاتے ہیں کہ وہ لوگ محمد کی باڈی کو لے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ روتے رہ جاتے ہیں، اور دکھاتے ہیں کہ اس عورت کے ہاں بیبی ہونے والا ہوتا ہے۔ ہر کوئی بہت پریشانی میں ہوتا ہے۔ باہر اس عورت کا شوہر بہت پریشان ہوتا ہے، وہ پریشانی میں ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے۔ خورشید کے گھر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مسٹر خورشید نے کہا اگر ان کے ہاں بیٹا ہوا تو وہ پورے گاؤں میں سونا بانٹیں گے، ہمیں بس دعا کرنی ہے کہ ان کے گھر میں بیٹا ہو، بیٹی نہیں۔ خورشید کو ایک آدمی نظر آتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا کام ہو گیا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے نہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، جو کام کرنا تھا وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہو گیا ہے، وہ آدمی مر چکا ہے۔ اچھا اور ہم پھنسیں گے تو نہیں، یعنی ہمارے بارے میں وہ بچہ کچھ بتائے گا تو نہیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے نہیں وہ کچھ نہیں بتائے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ مجھ سے وہ گولی غلطی سے چلی، میں تو صرف کھیل رہا تھا۔ خورشید کہتا ہے کہ میں نے اس کو کتنا سمجھایا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو، لیکن وہ آدمی میری بات نہیں مانا۔ اب دیکھو مجھے کیا کرنا پڑا ہے، مشکل آ گئی نا ہمارے سر کے اوپر۔
خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ اتنے میں بچے کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ خورشید خوش ہو جاتا ہے کہ یعنی اس کا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ وہ بھاگتا بھاگتا جاتا ہے تو سامنے اس کو اپنا بچہ نظر آتا ہے۔ خورشید کی ماں نے اس کا بچہ پکڑا ہوتا ہے اور سامنے دکھاتے ہیں کہ کوئی لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھری اور پتہ نہیں کچھ اور چیز بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ترکی میں کہ یہ انسان مر چکا ہے۔ اس کی ماں اٹھتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے اور تمہاری بیوی مر چکی ہوئی ہے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ایک آدمی کا خون بہایا، میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ یہ سب کچھ مت کرو، ان کاموں میں مت پڑو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، یہ تمہارے سر پہ سزا آئی۔ خورشید کی ماں سے کہتی ہے میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نفرت ہو گئی ہے مجھے تم سے، میں تمہارے ساتھ ایک ٹیبل پہ کھانا کھانا تو دور، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، تمہاری وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے، تم نے اپنے ہاتھ خون سے رنگ لیے ہیں، اب اس سب کا انجام تمہاری بیٹی کو ساری زندگی دیکھنا پڑے گا، دفع جو میری نظروں سے، مجھے نفرت ہے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکی سمندر کے کنارے ننگے پاؤں چل رہی ہوتی ہے، اس کے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں ستارے ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ خونوں خون ہو جاتے ہیں، وہ کوئی چیز اس کو سمندر میں کھینچ لیتی ہے اور وہ گھبرا کے اٹھتی ہے، یعنی وہ خواب تھا۔ یہ ہے جاں فضا، اس ڈرامے کی ہیروئن۔ ایک دم سے وہ گھبرا کے اٹھتی ہے تو اس کی دادی آ جاتی ہے، بیٹا تم پریشان مت ہو، یہ ایک خواب تھا، صرف ایک خواب تھا، تم پریشان مت ہو۔ دادی میرے ہاتھوں میں خون ہوتا ہے اور میں یہ دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، بیٹا بس دعا کرو تمہارے باپ کے جو ہاتھ خون سے رنگے ہیں ان کا تم پر کوئی اثر نہ ہو، اپنے نصیب کی دعا کیا کرو، تمہیں اپنے نصیب کو بدلنا ہوگا، اپنے باپ کے کیے ہوئے گناہوں کو اپنے آگے مت آنے دینا بیٹا۔ لیکن دادی ڈیڈ نے ایسا کیا کیا تھا اور میں ایسا کیسے کیا کروں جو میں اپنا نصیب بدل سکوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ خورشید کی ماں سے کہتی ہے میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نفرت ہو گئی ہے مجھے تم سے، میں تمہارے ساتھ ایک ٹیبل پہ کھانا کھانا تو دور، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، تمہاری وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے، تم نے اپنے ہاتھ خون سے رنگ لیے ہیں، اب اس سب کا انجام تمہاری بیٹی کو ساری زندگی دیکھنا پڑے گا، دفع جو میری نظروں سے، مجھے نفرت ہے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکی سمندر کے کنارے ننگے پاؤں چل رہی ہوتی ہے، اس کے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں ستارے ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ خونوں خون ہو جاتے ہیں، وہ کوئی چیز اس کو سمندر میں کھینچ لیتی ہے اور وہ گھبرا کے اٹھتی ہے، یعنی وہ خواب تھا۔ یہ ہے جاں فضا، اس ڈرامے کی ہیروئن۔ ایک دم سے وہ گھبرا کے اٹھتی ہے تو اس کی دادی آ جاتی ہے، بیٹا تم پریشان مت ہو، یہ ایک خواب تھا، صرف ایک خواب تھا، تم پریشان مت ہو۔ دادی میرے ہاتھوں میں خون ہوتا ہے اور میں یہ دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، بیٹا بس دعا کرو تمہارے باپ کے جو ہاتھ خون سے رنگے ہیں ان کا تم پر کوئی اثر نہ ہو، اپنے نصیب کی دعا کیا کرو، تمہیں اپنے نصیب کو بدلنا ہوگا، اپنے باپ کے کیے ہوئے گناہوں کو اپنے آگے مت آنے دینا بیٹا۔ لیکن دادی ڈیڈ نے ایسا کیا کیا تھا اور میں ایسا کیسے کیا کروں جو میں اپنا نصیب بدل سکوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ یہاں پر دکھاتے ہیں کہ دوسری طرف گاڑی میں ماہر بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے، اس کی ماں بہت خوش اور گانے گاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، اس کی ماں اسے کہتی ہے ماہر بیٹا یہ گانا تمہیں یاد ہے تمہارے ڈیڈ کو کتنا پسند تھا، بیٹا تم وہ گانا لگاؤ نا جو تمہارے ڈیڈ ہمیشہ سنتے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے، وہ گانا ان کو بہت پسند تھا۔ ماہر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تم مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہو، تمہارے ڈیڈ وہاں پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ اکیلے ہوں گے اور میں یہاں پر تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں، آخر تم نے ایسا کیوں کیا ماہر، جلدی جلدی چلو تاکہ ہم تمہارے ڈیڈ کے ساتھ جا سکیں۔ ماہر اپنی ماں سے کہتا ہے موم کیا ہم کچھ دیر کے گانے بند نہیں کر سکتے، ہم اتنی دور سفر کر کے آئے ہیں اور مجھے تھوڑا سکون بھی چاہیے۔ کیوں بیٹا، میں نے سننے گانے، لگاؤ وہ گانا جو تمہارے ڈیڈ کو پسند ہے۔ موم آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی، میں نہیں لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس کی ماں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، ماہر چیخ کے کہتا ہے ڈیڈ مر چکے ہیں، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس کی ماں کا برا حشر ہو جاتا ہے رو رو کر، ماہر گاڑی روکتا ہے اور گاڑی سے اتر کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، وہ جا کر اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو موم، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ماہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اس کو اپنی ماں پہ چیخنا نہیں چاہیے تھا، وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ یہ دوائی کھائیں، اور وہ اس کو دوائی دیتا ہے تاکہ اس کی ماں پرسکون ہو سکے اور تھوڑی دیر شانتی سے سو سکے۔ یہاں مجھے ماہر بیچارے پہ بہت افسوس ہوتا ہے، اس کا باپ بھی نہیں رہا اور اس کی ماں بھی صحیح اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے، یعنی وہ بندہ کتنا اکیلا فیل کرتا ہوگا۔ یہاں پر جان فضا دکھاتے ہیں کہ جہاں پر اس کی دادی نے اس کو جانے کا کہا ہوتا ہے وہ وہاں پر نکل جاتی ہے جانے کے لیے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ماہر کو ایک لڑکی رات کے ٹائم رائفل پکڑی ہوئی، وہ بھی بہت بڑی، جاتے ہوئے دکھتی ہے، وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے کہ آخر
یہ لڑکی جا کہاں رہی ہے، وہ بھی اتنی بڑی گن کے ساتھ۔ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر باہر نکلتا ہے۔ دوسری طرف جان فضا اسی گاڑی کے اندر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کی دادی نے اس کو اپنی نصیب بدلنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ جان فضا کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے، میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی اس جگہ کو کہ یہ اتنی خوبصورت ہے۔ جان فضا یہاں پر وہ کام کرنے لگتی ہے جس کے لیے وہ یہاں پر آئی ہوتی ہے۔ وہ اپنا کوٹ اور اپنے شوز اتار کے رکھ دیتی ہے اور پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ماہر اس کا پیچھا کرتے کرتے گھاٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر جان فضا نے جو گھوڑا باندھا ہوتا ہے اس کی رسی نکل جاتی ہے اور وہ گھوڑا اس کی ماں کی گاڑی کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماہر کی ماں کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ماہر نہیں ہوتا اور سامنے گھوڑا کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں پر جان فضا جاتی ہے اور پانی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ماہر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ لڑکی کر کیا رہی ہے۔ جان فضا بیٹھ کر وضو کرنے لگتی ہے اور دکھاتے ہیں کہ ماہر اس کی خوبصورتی کو دیکھنے لگتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر اتنی رات کو اس غار کے اندر یہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ جا کے جان فضا پانی میں لیٹ جاتی ہے اور جا کر دعا کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ کہ جو میری قسمت ہے، جو میرے باپ نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ میرے آگے نہ آئے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ دوسرے اب دکھاتے ہیں کہ ماہر باہر نکلتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم آخر یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ ماہر کو دیکھ کر جان فضا بہت ڈر جاتی ہے۔ اس بیچاری کو تو یہ نہیں پتا جس قسمت کی دعا وہ یہاں مانگ رہی تھی کہ اس کے سامنے نہ آئے، بلکہ وہی قسمت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ ماہر اسے کہتا ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اتنی رات کو، وہ بھی اتنی بڑی رائفل کے ساتھ۔ جان فضا فٹافٹ اپنے کپڑے پہننے لگتی ہے اور اس رائفل کو اٹھا لیتی ہے ماہر کے سامنے۔ جان فضا ماہر کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے۔ ماہر اسے سوال اور جواب کرنا شروع کرتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، وہ بھی وہاں پاس یہ رائفل۔ جان فضا ماہر کے سوالوں سے گھبرا کر رائفل چلا دیتی ہے اور ماہر زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے، تو جان فضا وہاں سے فوراً بھاگ جاتی ہے۔